السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں، میں جیتا ہوا ہوں۔ اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں، اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں، میں ہارا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وانا خیر لك من كل شيء۔ آدم کی اولاد، وکیل بن یا زمیندار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور سن لے، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، اور میں نہ ملا تو میں کچھ نہ ملا۔ میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا۔ یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا۔ کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں۔ ہم روتے ہیں علمدار کے لیے، عباس کے لیے، اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں، ہماری زبانیں بھی یزید والی، ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو، ووٹ دیتے ہیں شمر کو، ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں، جو جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے۔ ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں، زندگی کا طرز، کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے۔ میں کہاں کہاں پھنبا رکھوں؟ عمر گزر گئی پھرتے پھرتے، کہاں سے آنسو لاؤں، کہاں سے فریادیں لاؤں، کہاں سے نوحے لاؤں کہ دروازوں پر دستک دے سکیں، جو میری فریاد کو پہنچا سکیں کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی۔ تم یا اللہ کہتے تھے، اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا۔ تم یا اللہ کہتے تھے، آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی۔ لیکن ہوا تو کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی نے سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا، اور ڈر گئی والدہ بھی اور دایا بھی۔ یہ کیا؟ یہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے، سجدے کی پوری پوزیشن۔ پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ میں پریشر ڈالا، الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا، یہ دیکھیں مٹھی، پھر یوں کیا، شہادت کی انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اور پھر آپ گرے، وہی معصوم بچہ، یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن کرنے کے لیے آیا۔ ماں نے اٹھا کے گود میں رکھا، گود میں لے لیا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کھول دیا، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ گود میں لیا تو ایک دم گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل نہیں آیا، دھند، یہ جو ابھی آنے والی ہمارے جس کو فوگ ہم کہتے ہیں، اس کو عربی میں غمام کہتے ہیں۔ تو دخل الغمام، دھند آئی اور سارا کمرہ بھر گیا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اتنی گہری ہو گئی۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اور پوری دنیا کے انسانوں کو بتا دو، عورتوں کو، مردوں کو، وکیلوں کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو، امیر کو، امیرن کو، غریب کو، غریبن کو، شاہ کو، گدا کو، کالے کو، گورے کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو بتا دو کہ اسی کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ اب بتاؤ ساری کائنات کو، ان وکیلوں کو بھی بتاؤ، ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ، ان زمینداروں کو بتاؤ، دیہاتی شہری کو بتاؤ، یہ ہیں جن کے لیے کائنات بنی، یہ ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کائنات بنی سے۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں، اماں جی کے ساتھ ہوا، تو کہا
آدم مہر ادا کرو، اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں پھر صاحب، کیا ادا کروں؟ تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، ایک درود اس پہ پڑھ دے، یہ تیرا مہر ہے۔ آپ کی تو آمد سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے بج رہے ہیں، اور اس سے بھی عجب حدیث سنو۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ آخری لفظ بولو یاسین، بولے نا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے۔ آپ نے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لیے اضافی میں کہہ دیتا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن 3 کی رات 21 رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ تاج تو پہلے ہی پہنایا گیا تھا، ظہور ہوا۔ تو یہ کتابی جواب ہے۔ یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، جنوری فروری کے نہیں، محرم صفر کے ہیں۔ تو جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال کی عمر پر جواب دیا کیا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا، میں نبی بن گیا۔ اب حدیث سنیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کو 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ نبی نے فرمایا میرے اللہ نے، غور سے سنی، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ۔ دیکھنا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوں،
وجود موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول، وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انکا لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بی بی سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، مریل ٹٹو گدھی، جب باپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا۔ اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔ آواز آئی، پھر سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو، کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ ہاں پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کو جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز۔ اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے ہیں؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، مزدور سے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا، مستری سے پوچھو، مزدور کے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے، انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں ہوتا پیچھے کون کھڑے ہوتے ہیں، سجے کھبے والی انہوں میں نہیں پتہ لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ایسا ہونے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو، مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے۔ میرے نبی نماز میں مصلی پر کھڑے، اور مصلی نماز میں چلنا شروع کر دیا، نماز میں چل رہے آگے 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 آگے، وہ اتارا ہے میں انہوں نے اپنے یہاں آگئے، یہاں کا دیوار کے پاس محراب اور مینار، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا۔ ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا، مینار خوبصورت اضافہ ہے، محراب خوبصورت اضافہ ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، یہ انہیں کروایا۔ تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوت چل رہی، نماز ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا، ہٹتے 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 آ کر مصلی کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ اب
پہلے دوسری صف والوں کو تو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں، پچھلوں کو نہیں پتا چلا. تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا، ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. اللہ، میں کہوں گا میں نماز پڑھ رہا تو مجھے چھت نظر آئی، اس وقت میں دیکھ نہیں سکتا. میرا نبی کہہ رہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے اور جنت کہاں ہے، کہاں بیس کرتی ہے، ساتویں آسمان پر بیس کرتی ہے، اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ. جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے. اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے. تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا. اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے. ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گی اور کہیں سے نہیں ملیں گی. چاہے قربان ہو چاہے مال قربان ہو ملے گی یہیں سے. قربانیوں سے یہ راستہ طے ہوتا ہے. یہ روٹی چوپڑی بے شک کھاؤ لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دم نہ چھوڑو ورنہ اللہ کی قسم 2 ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بارگاہ. کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا پھر میں جہنم دیکھی تو اس کے شعلے دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا ساتویں آسمان پر ہے. جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے جس ہستی کی نظر ایس طاقتور ہو. ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے، اللہ کہاں سے ملے گا. اللہ نے قسم اٹھائی، قرآن کی پہلی قسم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم سبحانک ان الانسان لفی خسر. قرآن نے قسم اٹھائی، یہ پہلی قسم سورہ نساء. اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا، قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے. کہتا فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں اظہار محبت اعلیٰ سطح کا کیا جا رہا ہو، وہاں پر محب اپنے آپ کو 2 کر کے یوں کر کے بتاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم. ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں 2 ٹکے کے نہیں. سبحان اللہ. میرے رب کا اعلان ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے فیصلوں پہ راضی ہوں گے. ہائے ہائے، ایک واقعہ حدیث یاد آ گئی. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کی کھجور ایسے ٹیڑھی ہے تو اس کے کچھ شاخیں میرے گھر میں ہیں، جب کھجور پکنے پر آتی ہے تو اس کے ڈوکے گرتے ہیں، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کر آتا ان کو منہ سے نکال دیتے. تو آپ اس سے کہ تھوڑی منت کر دیں کہ اتنی زیادتی نہ کرے، گری پڑی کھجور تو کام ہی کھا جاندہ ہے، توتا بھی کھا جاندہ ہے، جی کسی بچے کھا لیتے کیڑی گل ہو گئی. تو آپ نے اس کو بلایا، وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی فرمائیں. کہا یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کسی اور کھجور کا کہتے میں قربان کر دیتا، اصل یہ میرے بیوی کو بچوں کو بہت پسند ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں دے سکتا ہوں. وہ تو بڑا منافق ہے، اس سے گل کرنی ہے. جان نثار بھی بیٹھے ہیں، ان کا نام ہے ابو الدحداح. کہتے یا رسول اللہ میں لے رہا ہوں تو سودا کر دو، اگر وہ کھجور میں آپ کو لے کے دے دوں تو مجھ سے سودا کرتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں تیرا نال کر لوں. تو وہ پہنچ گئے اس کے پیچھے، کہنے لگے میاں کھجور بیچنی ہے؟ اس نے کہا جا جا میں اللہ دے نبی نے نہیں دیتی تینوں کی تو دیواں. اس نے کہا میاں تو منہ ہوتا خوشبو ہوتا کوئی قیمت تا لا. اس نے کہا میں بیچنی ہی نہیں.
वो बाबा तो कोई कीमत था ला। उसने जान छुड़ाने के लिए कहा अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। उनके बाग में 700 खजूरें थी और ये एक खजूर किसी को लेके दे दी है। ये कहते हैं सौदे से फिरोगे तो नहीं। मुलाज़ा फरमाइए, 700 खजूरें दे रहा है अपनी और एक खजूर लेके किसी को दे रहा है और कह रहा है सौदे से फिरोगे तो नहीं। वो कहने लगा मैं कोई कमला, तू फिरे तो फिरे, मैं क्यों फिरा, मेरे तो पंजे क्यों तो सिर कड़ाई। उसे कहा डन हो गया और दौड़ लगाई, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, मैंने सौदा कर दिया, मैंने सौदा कर दिया। आपने फरमाया क्या किया, कैसे किया, तो मुझे भी नहीं दी। क्या या रसूल अल्लाह मेरा बाग था 700 खजूरों वाला, वो मैंने उसको दे दिया, खजूर मैंने ले ली। तो आपने कहा मेरा भी सौदा कैंसिल, पहले एक खजूर थी। नहीं 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 नहीं, मैं आंखों से देख रहा हूं तेरे लिए खजूरों के बाग जन्नत में लग गए और तेरे लिए महल के महल तैयार हो गए। कम मिन अज़क़िन रदा वदारिन फया अबू दहदा, मुबारक हो तेरे रब ने इस सौदे पर तेरे लिए जन्नत में बागात लगा दिए और तेरे लिए घर बना दिए। और वहां से दौड़ लगाई। खजूरों का जमाना था और अंसार कल शिफ्ट हो जाते थे अपने बागों में फल की हिफाजत के लिए। तो उनकी बेगम बच्चों समेत शिफ्ट हो गई थी बाग में। तो अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो गए, कहीं नियत ना फिसल जाए। बाहर से नारा लगाया उम्मत दहदा, दहदा की माँ गजी का बच्चे लेकर बाहर आ जाओ। खैरियत क्या हुआ? कहा हमने सौदा कर दिया, बाग का सौदा कर दिया। कहा क्या सौदा किया है? कहा अल्लाह के नबी के हाथों किया है, ये बाग दे दिया है और अल्लाह के नबी से जन्नत में ले लिया है। तो वो कहती बच्चे कि तू कहा संते मैं कि तू कहा संते तू एक सड़ू ते मुसीबत पा छड़ी। वो कहने की रब हल बे, मुबारक हो मेरे मियाँ, मुबारक हो, बड़ा खरा सौदा करके आ रहे हो, बड़ी आला तिजारत करके आ रहे हो। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सर झुकाना पड़ेगा, कटाना पड़ा तो कटाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ा तो छोड़ना पड़ेगा। अल्लाह उसके रसूल को पाने के बाद हर मुसीबत आसान है, हर नुकसान नफा है, नफा भी नफा है, नुकसान भी नफा है। हुसैन को जान बचाने के लिए एक बोल की जरूरत थी, एक बोल, सिर्फ एक बोल, सिर्फ एक बोल। और ये कौन सी हस्ती जमा हुई है जिसे मेरे नबी ने सर से लेकर पांव तक अपने बोसों से मुनव्वर किया हो। जब इब्ने ज़ियाद छड़ी मार रहा था कटे हुए सर के पर और एक छड़ी आके लगी होंठों पर, फिर उसने दूसरी मारी, वो लगी, फिर उसने तीसरी मारी। तो हजरत अबू बरज़ा अस्लमी खड़े हो गए और रोने लगे और कहा कमबख्त ये छड़ी यहां से हटा, मैंने यहां नबी के होंठों को लगते हुए देखा हुआ है। मुबल्लिग़ के जोड़े मौलाना तारिक मुनीर। जी हुजूर, जज़ाक बखैर, खैरियत व क्या नूरानी चेहरा है, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तो मेरे भाई बहनों, फलसफा यह है कि अल्लाह को पाने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े दी जाओ। इससे बड़ा खानदान कोई नहीं है, इससे बड़ी नस्ल कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं पहले खानदान बताऊं खानदान क्या है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तख़य्यर अल-क़बाइल, अल्लाह ने सारी आदम की नस्ल को ढूंढ देखा, फ़ख्तार अल-अरब, अल्लाह ने उसमें से अरबों को छांटा। सुम्मा तख़य्यर अल-अरब, फिर अरबों की छांटी की, फ़ख्तार मुदर, फिर उसमें से मुदर को छांटा। सुम्मा तख़य्यर मुदर, फिर मुदर एक आपके परदादों में है, उसकी औलाद को छांटा और उसमें से कुरैश को निकाला। सुम्मा तख़य्यर कुरैश,
پھر قریش کی چھانٹی کی اور اس میں سے ہاشم کو نکالا. ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹا. فاختارنی، پھر اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی خاندان کوئی نہیں، مجھ سے عالی نسب کوئی نہیں ہے. سب سے اعلیٰ نسب، سب سے عالی خاندان. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم، تم میں پیدا ہوا، تمہارے اندر ایسا کوئی خاندان بتاؤ، ایسی عکس نجابت شرافت بتاؤ. اور باپ سے لے کر آدم تک میرے نبی نے فرمایا، میرے باپ سے لے کر آدم تک کسی کے دامن پہ بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، کسی کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے. اور کسی نبی کی پیڑھی آدم تک محفوظ نہیں ہے. واحد میرا نبی ہے، عالی خاندان ہے، جن کی پیڑھی کو اللہ تعالیٰ نے آدم تک محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ، سنو میں آپ کو پیڑھی سنا رہا ہوں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن داس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسیٰ بن مقنار بن ایہان بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہدئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. باقی نعرے سارے ٹھیک ہیں، میرا نہ لگو، میں نے تو مر ہی جانا ہے، زندہ کہاں رہنا. مر جانے والے کے کیا زندہ ہے. یہ اتنا عالی خاندان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل کو محفوظ فرمایا آدم تک. سبحان اللہ. امتی کے اندر اللہ رسول کا کیا عشق ہے. میں گھوٹکی میں بیان کر رہا تھا تو گھوٹکی کے ساتھ کچا علاقہ ہے جہاں سارے ڈاکو رہتے ہیں. وہاں پولیس بھی نہیں جاتی کہ وہ جنگل سا ہے اور وہاں کے ایک ایک آدمی کے سر کی قیمت 50-50 لاکھ روپے ہے. جی نہیں وہ تو ادھر ہے، وہ ادھر سندھ میں ہے. تو اگلے دن تو میں نے بیان میں ہر بیان میں میرے اپنے نبی کا نسب بیان کرتا ہوں. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرا ایک خاندانی ذمہ دار کرانے سے تعلق ہے. ہمارے مراسی جو نسل در نسل ہمارے پیو دادے کو جانتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ کر ہماری اور ہمارے پیو دادے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم ایسے نہیں، ہمارے بڑے ایسے، لیکن وہ جب وہ تعریف کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. اور وہ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتے ہیں، کبھی خالی نہیں جاتے، کبھی خالی. ان کا پہلا جملہ کتنا ہے، کبھی ڈیرے میں آئیں گے نا، میں بیٹھوں گا کہ یہاں ان کے ہاتھ ہوں گے سرداریاں قائم دیر آباد. کبھی کسی کی سرداری قائم رہی، کبھی کسی کے دیر آباد رہے. یہ تو جھوٹ کی فنا ہے. فنا ہے. یہاں کوئی چیز زندہ رہنے والی نہیں ہے. یہاں صرف موت کوئی زندگی ہے. یہاں فنا کوئی بقا ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، اڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ہوئے نام مگر بے نشان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ان کا پہلا جملہ یا تو سرداریاں قائم. ہم اسی پر ہی خوش ہو جاتے ہیں. مجھے خیال آیا سب سے بڑی سرداری تو میرے نبی کی، سب سے بڑا گھر تو میرے نبی کا ہے. تو اللہ نے مجھے ذہن اچھا دیا تھا. میں نے کہا میں آپ کی پیڑھی پڑھ کے نا وہاں جا کے مراسی بن کے سلام کروں.
تو میں نے آپ کی پیڑھی کو یاد کیا، یہ سن 2000 کی بات، تو میں روضے پر پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم چھوٹے سے ذمہ دار ہیں، چھوٹے سے ہمارے باپ دادے سردار تھے، ان کی جھوٹی تعریفیں ہوتی تھی، مراسی کرتے تھے، اب ہماری کرتے ہیں، ہم سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے بعد آپ سے بڑا سردار کوئی نہیں اور آپ سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں میں آپ کا مراسی بن جاؤں، آپ کا ڈوم بن جاؤں، ہنڈ بن جاؤں، نٹ بن جاؤں، پیرنا بن جاؤں، جتنے ان کے وہ کاسٹوں کے نام ہیں، میر عالم بن جاؤں، اور زندگی بھر میں آپ کی اور آپ کے گھر کی تعریف کرتا پھروں۔ آپ کیا مطلب دن مجھے کہہ دینا یہ میرا مراسی، بس میرا کام بن جائے، میرے کو اور کچھ ہے نہیں، یہ کام بس۔ اس دن سے میں نے پھر آپ کو سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب، سارا پڑھ کے میں کہا اب میں ہاتھ تک اٹھا نہیں سکتا، جو پولیس کھلوتی آئی، میں نے کہا سرداریاں کائیں دیر آباد، آل ہاشم دے دیر آباد، علی دے دیر آباد، حسن حسین جعفر عقیل عباس دے دیر آباد، یہ پورا میں نے وہ وہاں، اب میری یہی ہے، میں جب جاتا ہوں میں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں۔ اس خاندان کے خون کا ایک قطرہ زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اور 17 ذبح ہو جائیں اور ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ روٹی کی توقع بھی ہے، آپ ظالم کا کیس کیوں لے لیتے ہیں؟ روٹی کی توقع بھی ہے، آپ ایک قبضہ مافیا کے لیے کیوں پلاننگ کرتے ہیں؟ روٹی کی توقع بھی ہے۔ ہاں میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر دکھائے گا، ایوی طرح سے عبداللہ معصوم کا کٹا ہوا سر بھی دکھائے گا، ایوی طرح سے۔ اس سے عظیم 5 صدی زمانہ نبی کے جگر کے ٹکڑے ذبح ہوئے، زمانہ 5 صدی آگے جا چکا ہے، ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، عباسی سلطنت ہے، اور اس دور میں ہرات میں آل رسول کی ایک فیملی کے سربراہ مرتے ہیں تو خاندان تھی، تو ان اپنی بچوں اور بچیوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ان کو لے کر وہ سمرقند پہنچتی ہیں کہ کچھ رزق کی تلاش میں، تو وہاں پوچھتی ہیں کہ یہاں کون سخی ہے جس کا ڈیرا چلتا ہے؟ تو انہیں کہا گیا کہ ایک یہاں سردار ہے، مسلمان ہے، اس کا ڈیرا چلتا ہے، اور ایک یہاں پارسی ہے، آتش پرست، اس کا ڈیرا چلتا ہے۔ تو انہوں نے بچیوں کو ایک سرائے میں بٹھایا اور اب آ گئی مسلمان سردار کے پاس کہ میں آل رسول ہوں اور میں فقیر ہوں، مجھے پناہ چاہیے۔ وہ کہنے لگے تیرے پاس کوئی لکھا ہوا ہے؟ نسب نامہ ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی میں پردیسن ہوں، میں نسب نامے کہاں اٹھا کے پھر رہا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا بندہ آتا، میں بھی سیدہ، میں بھی شاہ جی ہوں۔ تو وہ وہاں سے مایوس ہو کر گئی پارسی کے پاس اور اسے کہا میں آل رسول ہوں، اور ساری وہ کہانی دہرائی۔ تو اس نے اس وقت بھی ساتھ لیا اور سرائے پہنچا، بچیوں کو لیا اور گھر میں آ کے کھانا کھلایا۔ سمر کا ٹھنڈا علاقہ، سردی کا زمانہ تھا، ان کا آگ جلا کر کمرہ گرم کر کے لٹا دیا، سلا دیا۔ رات کو یہ مسلمان سردار خواب دیکھتا ہے، لیکن جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑے ہیں، محل سونے اور چاندی کا ہے، اور یہ سردار پر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ایک ایمان والے کا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں اپنے ایمان پہ کوئی سند پیش کر۔ تو وہ کانپنے لگتا ہے۔ تو آپ غضبناک ہو کے فرماتے ہیں، غضبناک ہو کے کہ میری بیٹی تیرے در پہ آئی، پناہ ڈھونڈنے اور تو سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے چیخیں ماری اور پاگلوں کی طرح باہر نکلا، نوکروں کو جھنجھوڑا، پتہ کرو وہ عورت کہاں گئی ہے، پتہ کرو۔ انہوں نے چھوٹا سا تو شہر ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ تو پارسی کے گھر میں ہے، تو وہ ننگے پاؤں ننگے سر بھاگا اور تھوڑ دروازہ جو کھڑکایا، وہ باہر نکلیا۔ حضور آپ یہاں کیسے؟ کہا وہ خاتون اور اس کی بچیاں میرے حوالے کرو۔ کہا حضور میں کیسے حوالے کروں، میری مہمان ہے۔
کہا نہیں تیری مہمان نہیں میری ہے, وہ مسلمان ہے تو پارسی ہے. کہنے لگا حضور بن دھیگے کا سودا کیا تھا, اب دیکھ کے کیسے واپس کروں. وہ کہنے لگا 300 دینار لے لو, اس سے 300 دینار لے لو, 60 لاکھ روپے بنتا 300 دینار, 300 دینار لے لو اور وہ بچی واپس کر دو. کہا میں کچھ عرض کر رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا, میں بھی دیکھ رہا, میں بھی وہیں کھڑا تھا, اور اللہ کے رسول نے غضبناک ہو کے آپ سے کہا دور ہو جا میری نظروں سے. تو پھر مجھے فرمایا تو نے میری بچی کو بنایا تھی, اللہ تو نے میری بیٹی کو بنایا. کہ جہاں تیرے اور تیری ساری نسل کے لیے جنت واجب ہوگی, تیری اولاد کے لیے جنت واجب ہوگی. کہ میں اب دیکھ چکا ہوں, یہ تو 500 سال بعد کی نسل کے لیے میرے نبی کی بیداری ہے. محب کل سبب ونسب منقطع الا سببی ونسبی وسأبلھا بملالھا. قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا, کٹ جائے گا, ایسا باقی رہے گا. میرے بھائیوں میری بہنوں, ہم بہت دور چلے گئے ہیں. ہم صرف پیسے کے غلام, ہم صرف چوپڑی کے غلام. آپ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو. اگر میرے دیش کی عدالت, وکیل, جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی 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 صبح نہیں ہوگی, کبھی برسات نہیں برسے گی, کبھی رت نہیں بدلے گی. اگر آپ میرے ملک کی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت معیشت معیشت, معیشت نہیں, میرے نبی نے پیٹ میں پتھر باندھ کے زندگی گزاری, 2 پتھر. ایک رات آپ اما عائشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں, کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں, تڑپ رہے ہیں, کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں, بار بار ہوتے ہوتے پھر ایک دم آپ آگے بڑھے. پیٹ مبارک کو چارپائی کی لکڑی اس پر باندھ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے, ایسے نیچے لٹک ایسے ہو گئے. پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا, یوں پریس کیا تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ خیر تو ہے, کیوں ایسا کیوں؟ آپ سیدھے ہوئے کہ عائشہ بھوک بہت لگی, بھوک بہت لگی. وہ حضرت عائشہ رونے لگی تو آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے, آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتے. کہ نہیں عائشہ, اسی بھوک میں اللہ سے ملے. سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رزق دے, اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا, یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا, یہ خوف زدہ ہیں انہیں امن عطا فرما, اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل رزق لمحمد قوتا, اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانا نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی. اس لیے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ قیامت تک قربانی کا جھنڈا ان کے دروازے پر لہراتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں. چھری تو چلی تھی موسیٰ کے لیے, اللہ نے خطا کر دی. چھری چلی تھی اسماعیل کے لیے, اللہ نے خطا کر دی. یوں لگتا ہے جیسے چھری کے گردن ہو کام دیا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دی جائے. یہ وہ نہیں ہے کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی, یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی. اب حسن پیدا ہوئے, آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی اس کی شاہ سوار تھے, اس لحاظ سے نام رکھا میدان کا شاہ سوار, جنگ جو آپ کا نہیں حسن. پھر حسین پیدا ہوئے, علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی کہا نہیں حسین. پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے, آپ سی کو نہیں, یہ میرے بچوں کے لیے تھے. عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا, عیب تھا, عیب تھا. اور میرے نبی باہر تشریف لائے, حسن اس کندھے پر تھے, حسین اس کندھے پر. کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات, یہاں تک کہ ایک بدو نہیں رہ سکا, یا رسول اللہ ایک ہی تو ایڈے چنگے لگتے ہیں, تو ایڈا پیار ہے. مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور کیا اور بتاؤں, جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے لبیک یا
اور فرمایا جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ حضرت حسن امام یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے نام کی تصویر تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میں علی کا بیٹا جنہوں نے نبی کے کندھے پر نہیں کمر پر سواریاں کی ہوں وہ کیسے شاہ سوار تھے۔ یہ جنت نہیں تھا این اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر مظلومیت انتہا پر اور نماز چھوڑ دے تو جنگ سے پہلے نیند آ گئی ایسا اطمینان کے نیند آ گئی اور آنکھوڑی تو ہنسنے لگی۔ ام المصائب بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ کہا بہن کہ نبی خواب میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں میں تمہیں لینے آ چکا ہوں۔ ادھر شہادت ہو رہی تھی ادھر ابن عباس سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے تھے میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھی اور اس میں خون تھا اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں قیامت کے دن میں ان کا وکیل بنوں گا۔ تو میرے بھائی بہنوں میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا میرا ضبط ٹوٹا ہے۔ پیغام مقصد فلسفہ کیا ہے؟ اللہ ہونے سے پہلے اللہ کو راضی۔ اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ ہماری معیشت ہماری ریڑھ کی ہڈی نہیں، ہماری عدالت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہماری عدالت آپ لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ پر اس قوم کا سفینہ ہے، آپ اس قوم کے ملا ہو۔ اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اگر آپ انصاف کے علمبردار بنے اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے کہ رازق اوپر بیٹھا ہے، آنے والا موکل نہیں، آنے والا آدمی نہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے رزق کا نظام یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک۔ میرے بندے پہنچائے آج تو کہتا ہے یہ کیس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائے گی۔